وہ دن جب عرفات کا میدان خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ تاریخ کی سانسیں روک دینے والی خاموشی تھی۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ جمع تھے، سفید احرام، گرد آلود زمین اور سورج سر پر۔ یہ صرف حج نہیں تھا، یہ آخری پیغام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر نگاہ اٹھائی، چہرہ نور میں ڈوبا ہوا، آواز مضبوط مگر دل میں امت کی فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ وداع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جان، مال اور عزت کی حرمت بیان کی۔ فرمایا کہ جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر مقدس ہے، اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت بھی مقدس ہے۔ پھر سود کا ذکر آیا۔ زمانہ جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کیا گیا۔ پھر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، ایک ایسا پیغام جو 1400 سال بعد بھی زندہ ہے۔ پھر نسلی برتری کو ختم کر دیا گیا، نہ عرب کو عجمی پر فضیلت، نہ گورے کو کالے پر، سوائے تقویٰ کے۔ یہ انسانی مساوات کا اعلان تھا۔ پھر قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی گئی۔ فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب۔ اور پھر سوال کیا گیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 آوازیں بلند ہوئیں، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اے اللہ گواہ رہنا، اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کئی صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سمجھ گئے تھے یہ الوداع ہے۔ چند ہی مہینوں بعد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حجۃ الوداع کا یہ خطبہ آج بھی زندہ ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات، انسانیت کے نام آخری پیغام۔